اسٹامپ پر لکھ کر دیتا ہوں فجر کی نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھ لیں۔ ذاتی مکان، گاڑی، بنگلہ، پیسہ بے شمار ملے گا، لاکھوں کا قرض بھی ہوگا تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ دولت کو سنبھال سکتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سینے پر ہاتھ رکھ کر آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کا ذاتی مکان نہیں ہے، مکان مل جائے گا، گاڑی نہیں ہے، گاڑی مل جائے گی، انشاءاللہ بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کا جو قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک خاص عمل ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، اگر کوئی بات نہیں مانتا، یا کاروبار میں برکت نہیں ہے، یا منافع نہیں ہے، یا کاروبار چل نہیں رہا، یا آپ بے روزگار ہیں، اچھا روزگار چاہیے، آپ کے اوپر لاکھوں کا قرض ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو معجزات جو ہوں گے وہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابیاں نہیں ملتی، ان کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، وہ اس وظیفے کو کر لیں۔ یہ خاص وظیفہ سورہ کوثر کا بھی ہے اور سورہ رحمان کی ایک آیت کا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس آیت کو پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملیں گے، تو اس کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو۔ اب آپ نے اس سورت کی آیت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ طریقہ کار آپ جان لیں۔ جب تک آپ کو طریقہ کار نہیں پتا ہوگا پھر عمل بھی اثر نہیں کرتے۔ کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں، اکثر لوگ ان باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر لوگ گلا کرتے ہیں کہ وظائف اثر نہیں کرتے، یا ہم وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں، ہماری تو مرادیں پوری نہیں ہوتی۔ تو آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس عمل کو آپ لازمی نہیں کہ فجر کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے، آپ کسی بھی نماز کے بعد یا تہجد کی نماز کے بعد کریں گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، نماز کے بعد بھی آپ کو وقت نہیں ملتا، تو جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کوئی مرد بھی کر سکتا ہے، کوئی عورتیں بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ اکثر مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ مرد بیچارے اپنی بیوی بچوں کی خاطر، اپنا گھر پالنے کی خاطر باہر محنت مشقت کرتے ہیں، تو ان کو اتنا ٹائم نہیں ملتا، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو عورتیں اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں، ان کے خاص ایام ہوتے ہیں، تو ان ایام میں انہوں نے اس عمل کو نہیں کرنا۔ کچھ عورتیں بھی جاب کرتی ہیں یا گھر میں کوئی سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہیں، تو ان کی بجائے مرد بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر دونوں تھوڑا سا ٹائم نکال کے مرد اور عورت اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ زندگی میں آسانیاں آئیں گی۔ دولت پریشانی کا جو بھی مسئلہ ہوگا، آپ نے اچھی نیت کر کے اس عمل کو کر لینا ہے، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی۔ اگر آپ پہلے کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی والی بات نہیں ہے، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ آپ جتنے بھی وظائف کر لیں، بحیثیت انسان اگر ہم اپنے رب کی نعمتوں کا شمار کرنا اگر شروع کر دیں تو یہ فانی زندگی ختم ہو جائے گی مگر نعمتوں کی گنتی ختم نہیں ہوگی۔ ہماری طبیعتوں میں ایسی بےتابی آ گئی ہے کہ ہم جو نعمت سے ابھی وقتی طور پر محروم ہیں اس کے لیے مرے جا رہے ہوتے ہیں، اور جو نعمتوں کا انبار ہے اس کے لیے ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ اگر ہم اللہ کی صرف اسی ایک نعمت کے شکر میں مصروف ہو جائیں نا کہ اس نے ہمیں بحیثیت مسلمان پیدا کیا ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے ہیں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، اور اللہ کے حکم سے میری اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ آپ سب کو مسلمان ہی موت واقعہ ہو، ایمان کی حالت میں ہی موت واقعہ ہو جائے، تو آپ کی اگر عمر بھی بیت جائے اس چیز کا آپ شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اگر زندگی کو اگر آپ نے دل فریب اور آسان بنانا ہے تو لوگوں میں نقص نکالنے کے بجائے اپنے رب کی نعمتوں کو گننا اور ان کا شکر کرنے کی عادت بنا لیجیے۔ آپ یقین کریں آپ کی زندگی خوبصورت بھی ہو جائے گی اور بابرکت بھی ہو جائے گی۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں بندے کے پاس اتنی دولت ہے، فلاں بندے کے پاس اتنے گھر ہیں، فلاں بندے کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں۔ آپ یقین کریں قسم خدا کی، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں
جن کو خود نہیں معلوم کہ بینکوں میں ان کا کتنا پیسہ ہے، لیکن وہ پیسہ ان کا کسی کام کا نہیں ہے، ان کو گھروں کی ٹینشن ہے، وہ میڈیسن کھا کھا کے اپنا گزارا کرتے ہیں، راتوں کو ان کو نیند نہیں آتی، کسی کے بچے نافرمان ہیں، کسی کی جو بیوی ہے ان کا کہنا نہیں مانتی، یا ان کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، یا گھر کا ایسا خراب ماحول ہو چکا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تو اگر آپ کی بیوی اچھی ہے، آپ کے بچے اچھے ہیں، آپ کے فرما بردار ہیں، تو آپ اس کا شکر ادا کریں، اللہ پاک سے حلال رزق مانگیں، کیونکہ حلال رزق جو ہے نا اس میں بہت برکت ہے۔ تو باتیں تو بہت لمبی ہو جائیں گی، تو آپ کو وظیفے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے۔ آپ نے جب وظیفے کو شروع کرنا ہے، آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے، پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے، چاہے ایک دفعہ پڑھ لیں، یہ وظیفے کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، برکت کے لیے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک سے میں دلی دعا کرتا ہوں کہ اے میرے اللہ، جس میرے بھائی نے، جس میری بہن نے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھا ہے، ان کی تمام حاجات کو پورا فرما، ان کی تمام مشکلات کو حل فرما، ان کی جو بھی دلی مرادیں ہیں ان کو پورا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، یا کوئی سا بھی آپ کو درود پاک آتا ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ کوثر 30ویں پارے میں ہے، ہر بندے کو تقریباً زبانی یاد ہوتی ہے، سب سے چھوٹی ترین سورہ مبارکہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ صرف 3 آیتیں ہیں اس سورہ مبارکہ میں، لیکن اس کے جو برکات ہیں، اس کے جو فوائد ہیں، وہ میں گنانے بیٹھ جاؤں نا تو دنوں کی ویڈیو بن جائے، گھنٹوں کی بھی نہیں، دنوں کی ویڈیو بن جائے۔ تو آپ نے اچھے طریقے سے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آیت کتنی مرتبہ پڑھنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے، ویڈیو کو لائک کر دیں گے، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں گے، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر جو بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ آپ نے غمگین نہیں ہونا، اداس نہیں ہونا، ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا، اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی، کیونکہ یہ اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے، ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سینے پہ اپنا دایاں ہاتھ رکھ لینا ہے، اور سورہ رحمان کی یہ آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس طرح سورہ رحمان جو ہے نا وہ پورے قرآن پاک کی زینت ہے نا، اسی طرح سورہ رحمان کی جو زینت ہے نا وہ یہ آیت مبارکہ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کتنا خوبصورت الفاظ ہے۔ تو آپ نے 100 مرتبہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور ٹھہر ٹھہر کر آنکھیں بند کر کے اللہ پاک کی ہر نعمت کو آپ نے یاد کرنا ہے، اپنے ذہن میں سوچنا ہے جو جو اللہ پاک نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں۔ آپ کو رات کو اچھی نیند آتی ہے، یہ بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے۔ آپ کھانے کا ذائقہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ میں نے ایسے ایسے بندے دیکھے ہیں، کروڑوں روپیہ ہے، اربوں روپیہ ہے، لیکن وہ روتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری دولت لے لی جائے، لیکن ہمیں جو چکھنے کی حص ہے نا وہ ہمیں مل جائے۔ وہ کڑاہی گوشت بھی کھا لیں تو ان کو وہی ذائقہ ہے، وہ ایک گھاس کا تنکا زبان پہ رکھ لیں اس کا بھی وہی ذائقہ ہے، ان کا ذائقے کی حص ختم ہو چکی ہے۔ تو آپ نے جب اس آیت کو پڑھنا ہے، آپ نے اپنے مقصد میں اپنی مشکلات کو رکھنا ہے، اپنی حاجتوں کو رکھنا ہے، اور اللہ پاک کی نعمتوں کا آپ نے شکر ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے غم دور ہو جائیں گے، آپ کی روزی وسیع ہو جائے گی، آپ کا کاروبار جو ہے نا وہ چل پڑے گا۔ یہ ایسا پاورفل، ایسا بابرکت آپ کو وظیفہ بتا دیا ہے، اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے، اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔